قاضی سراج الدین رضوی صاحب سے ہے، ان کے بارے میں صرف میں اتنا ہی کہوں گا کہ زور بیان اور فصاحت بیان کے ساتھ ساتھ بہت خلوص کے ساتھ میں قاضی سراج الدین صاحب کو زحمت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور محترم ڈاکٹر فرید الدین صادق صاحب کی فن اور شخصیت کے اوپر اپنے ضروری خیالات کا اظہار فرمائیں۔ قاضی سراج الدین صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محترم المقام صدر اجلاس ڈاکٹر مجید بیدار صاحب اور ڈاکٹر ذاکر حسین نوری صاحب قبلہ، AR سلیم صاحب، اردو انصاری صاحب، خصوصاً اسلم فرشوری صاحب۔ اس کے بعد میں جس شخصیت کا نام لے رہا ہوں، ویسے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ جشن صادق ہی نہیں ہے بلکہ جشن عثمان شہید بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ یہاں دو شخصیتیں میری نظر میں، ایک شخصیت جو ہندوستان کے عظیم شہر حیدرآباد کی تہذیب و تمدن کی علمبردار اور بے بان قلم رکھنے والی شخصیت اور شعلہ بیان مقرر اور عدل و انصاف کا پیکر جناب محترم مقام حضرت عثمان شہید صاحب قبلہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسری شخصیت، میں فرید الدین صادق کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج آپ کے جشن میں ایسی ہستیاں موجود ہیں کہ جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ آج وہ شریک ہوں گے۔ جناب اسلم فرشوری صاحب بھی ہمارے درمیان ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ ان کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے اور تحیات ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ عزیزان محترم، ایسی شخصیتیں بار بار ہمیں نہیں ملتی، کیونکہ شخصیت بنتی ہے اپنے کردار اور اخلاق سے، شخصیت بنتی ہے، اور انہوں نے اپنے اخلاق اور کردار سے ثابت کیا کہ اگر تمہیں اپنی شخصیت کو بنوانا ہے تو پھر دنیا تمہیں جانے کے بعد بھی یاد رکھے۔ اور یہی ان کے کارنامے ہیں جو آج ہمارے سامنے ہیں۔ میں فخر کے ساتھ محترم عثمان شہید صاحب قبلہ کو، وہ ہماری فیملی سے اچھے جڑے ہوئے تعلقات، محترم محمد مظہر الدین مظہر ملت علیہ الرحمہ کا میں جانشین ہوں۔ میرے بڑے بھائی محمد عارف الدین صاحب تھے، ان کا بھی انتقال ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ مجھ سے جو کام بقایا تھا وہ کام لے رہا ہے، اور میرے لیے بھی دعا فرمائیے، اور اگر ان لوگوں کی سرپرستی، ہمارے اسلم بھائی کی سرپرستی تو میرے ساتھ نہیں ہے ہمیشہ، اور یہ زندہ بھی حضرات ہیں
عثمان شہید صاحب پر آپ ایک تارہ نظر دوڑائیے تو معلوم ہوگا کہ ایسی زندہ شخصیت آج ہمارے درمیان میں ہے، کل ہم کو نہیں ملے گی۔ ان کی قدر کرنا چاہیے، بے شک بے شک، ان کے مقام کو ہم پہچاننا چاہیے۔ بہرحال اور ایک درمیان شخصیت ہے ڈاکٹر ذاکر حسین نوری صاحب، جو بانی طیبۃ الرضا چلاتے ہیں، دینی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور وہ بھی الحمدللہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ کسی متنازع شخصیت ان کو نہیں بول سکتے۔ غیر متنازع شخصیت کا نام ذاکر حسین نوری صاحب اللہ ہے۔ اب اے آر سلیم صاحب بھی ہمارے درمیان میں ہیں، جو شکاگو سے آئے ہوئے ہیں، اور جیسے کہ انیس بھائی نے مجھ سے پہلے کہا تھا کہ ایک نیا نام اس میں نظر آ رہا ہے، وہ نیا نام نہیں ہے بلکہ کافی پرانا نام ہے اردو انصاری کا۔ اردو انصاری وہ عثمان بھائی بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں، یہ خاتم بھی اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ اب وہ جانے یا نہ جانے ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن ہم تو جانتے ہیں سبحان اللہ، کیونکہ یہ شخصیتیں ہیں جو میدان عمل میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر فرید الدین صادق کے تعلق سے صرف اتنا کہوں گا کہ مجید بیدار صاحب یہاں ہیں، اور وہ انشاءاللہ ان کے کارناموں پر روشنی ڈالیں گے، لیکن صرف میں اتنا کہوں گا کہ ایسا جنونی شخص ہے کہ دنیا کہیں بھی جائے لیکن عمل کے میدان میں عمل کرتے جاؤں گا، لوگ پریشان ہوتے جائیں گے، یہ کیفیت ہے۔ ہر مہینہ 2-3 پروگرام ان کے ہوتے ہیں، 2-3 پروگرام ہوتے ہیں۔ آج ہم اگر ایک پروگرام رکھتے ہیں یاد مظہر ملت تو ہم خود پریشان ہو جاتے سال میں ایک مرتبہ کہ ہم کیسا اس کو ارینج کریں، لیکن یہ شخص ہے کہ مہینے میں 3 پروگرام رکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی آئے نہ آئے پرواہ نہیں ہے۔ اگر سراج الدین اور رضوی یا انیس احمد اگر آ جائے تو بھی میرا مسئلہ ہو جائے۔ یہ کیفیت ہے ان کے اندر، تعداد کو کبھی نہیں دیکھا گیا۔ عثمان شہید صاحب ہے، میں نے ان کے جلسوں کو سنا ہوں، تعداد کو انہوں نے دیکھ کر مخاطب نہیں کیا، بلکہ بے باک طریقے سے حکومت کے ایوانوں کو للکارا اپنی خدمت سے۔ بے شک بے شک، وہی خدمت کی آج ضرورت ہے۔ اور پھر کوئی کام چھوٹا یا چھوٹا نہیں ہوتا، یہ ثابت ہو رہا ہے، یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کوئی آپ کے محکمہ میں اگر کام کرتا ہے تو اس کا عہدہ چھوٹا نہیں ہوتا نہ چھوٹا ہوتا۔ اللہ عزت دینے والے ہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت کا دینے والا وہ ہے۔ ارے آج دیکھ لو سامنے ایسی ہستیاں بیٹھی ہوئی ہے، اسلم فرشودی صاحب ہے، ہمارے عثمان شہید صاحب، یہ شخصیتیں اپنی جوانی لگا دی ملت کے لیے، بے شک بے شک، ملت مظلومہ کے لیے۔ ابھی آپ نے سنا کہ لوگ پیسوں کے پیچھے جو بھاگتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ اگر تمہیں کامیابی حاصل کرنا ہے، اپنی وکالت کو بدنامی سے بچانا ہے، تو پیسے کے پیچھے مت بھاگو، اپنے کردار سے ان کو اپنا بنا۔ یہ ہے حضرت۔ بہرحال میں کیونکہ بہت ہی معزز حضرات ڈائس پہ تشریف فرمائے اور ڈائس سے ہٹ کے سامنے کتنے حضرات ہیں، میں ان کو مخاطب نہیں کر سکا، میرے معزز شعراء کرام خصوصاً ہمارے طبیب صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے، اور بہرحال میں انہی خیالات کے ساتھ میں پھر ایک مرتبہ فرید الدین صادق کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ آج کے جشن کے موقع پر اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے اور ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور تا
تاکہ ملت میں شعور بیدار ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. قاضی سراج الدین صاحب جو اپنے ذمہ خیالات سے ہم لوگوں کو محسوس فرما رہے تھے، آئیے اب ایک ایسے شخص کے درمیان چلتے ہیں جو اردو کا کہیں بھی کوئی فنکشن ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ ان کی حاضری ضرور ہوتی ہے، چاہے جتنے بھی مصروف رہے لیکن وہ ادبی محفلوں میں ضرور حاضر ہوتے ہیں. یہ ان کی سب سے بڑی کوالٹی ہے. آئیے اب میں خطابت کو وقار دینے والی شخصیت قمیض الدین صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور قمیض الدین صاحب کے بارے میں خالص بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر محترم، معزز سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم. تم جیو ہزاروں سال اور ہر سال کے دن ہو 50,000. میں صادق کو ان کی سالگرہ پر مبارکباد دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت سے رکھے تاکہ وہ اسی طرح اردو کی خدمت انجام دیتے رہیں، افسانوں پہ افسانے لکھتے رہیں، ڈگریوں پہ ڈگریاں دیتے رہیں اور ہم سب کو مدعو کریں اور ہماری دعوتیں کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کی صحت کو برقرار رکھے. آمین 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 یا الہ العالمین. صادق صاحب سے میری برسوں پرانی وقفیت ہے. جہاں بھی ان کے پروگرام ہوتے تھے تقریباً شہر کے مختلف مقامات پہ پروگرام ہوتے تھے اور مجھ میں جو تھوڑی بہت بھی ادبی دلچسپی یا معلومات ہے اس میں ادارے ادب صادق کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ تمام ان کے پروگراموں کو میں سنتا تھا اور محسوس کرتا تھا کہ یہاں سے کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ بھئی اپنے طور پہ بھی ایک ایسوسیشن قائم کیا جائے، کیونکہ آج کل میں دیکھتا ہوں کہ جہاں پروگرام ہوتے ہیں گھنٹوں لیٹ ہوتے ہیں. صدر صاحب کا پتہ نہیں ہوتا، صدر صاحب بنا دیا جاتا ہے، ہاں آتے ہیں مگر صدر صاحب نہیں آتے. تو میں نے سوچا کہ اپنے طور پہ تنظیم بناؤ اور میں نے بنایا ایسوسیشن آف اردو ڈیولپمنٹ. اس میں یہ رکھا کہ بھائی ٹائم وقت پہ شروع ہوگا، 1 منٹ ادھر ادھر نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے 25 سال ہو رہے ہیں ایسوسیشن کے اور ٹائم پہ ہر پروگرام شروع ہوا، اس لیے کئی لوگ دعا ہے. اس کے بعد میں یہ سوچا کہ بھئی ایک شاعر 10 شعر سنا رہا ہے تو دوسرا شاعر کو 5 کرو کیا جائے. تو میں نے یہ کہا کہ بھئی دیکھو سب کے لیے پابندی رہے گی تو سب کے لیے رہے گی. بڑا چھوٹا کوئی شاعر نہیں جو بھی رہے گا 5 لوگ تو 5 ہی شعر سنانا اور وقت کی پابندی کرنا. تو یہ دو چیزیں ہم نے اپنے ایسوسیشن میں قائم رکھی. اور تیسرا یہ رہے گی تقریر ایک صاحب تقریر کر رہے ہیں تو آدھا گھنٹہ کرنا، دوسرے کر رہے ہیں تو 10 منٹ کرنا. تو میں نے کہا کہ بھائی دیکھیے ہمارے ایسوسیشن میں اگر آپ کو آنا ہے تو ہماری جو رولس ہے اس پہ فالو کیجیے تو ہم آپ کو مدد کریں گے. ہم آپ کو 15 منٹ دیتے ہیں تو دوسرے کو بھی 15 منٹ دیں گے، آپ کو 10 منٹ دیتے ہیں تو دوسرے کو بھی 10 منٹ دیں گے. اس لیے ہم نے ادارے ادب صادق سے جو ہمارے کو ملے تھے اس پہ ہم تمام افراد کا بھی مشغول ہوں. کوئی دیر سے ہی آپ نے مجھے برداشت کیا، شکریہ. جو انسانی تہذیب جو ہونی چاہیے اس پہ انہوں نے روشنی ڈالی. میں ان کی بات سے پورے طور سے متفق ہوں کہ وقت کی پابندی ہونی چاہیے اور شورا کرام کو جو کم سے کم اتنی دور سے وہ اتنا پیسہ خرچ کر کے اپنا ٹائم نکال کے آتا ہے 7 شعر تو اس کو سنانا ہی چاہیے. اور بہرحال خیر اب منظرنامہ بدل رہا ہے. ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کو اسماعیل انصاری صاحب کہتے ہیں اور اردو انصاری بھی ابھی قاضی سراج الدین صاحب نے مخاطب کیا. اور وہ واقعی جو ہے پریکٹیکلی اردو کی خدمت ایک زمانے سے کر رہے ہیں اور حکومت کے خلاف انہوں نے دھرنے کیے، احتجاج کیا. بہرحال میں ان کو زحمت دے رہا ہوں جن کی گفتگو میں روایت کے صنم قدوں کی کا نور بھی ہے اور ماضی کے مقدس آتش خانوں کے زیر و بم میں سامعین کی دلوں کی دھڑکنیں شامل ہو جاتی ہیں. میں اس شعر کے ساتھ ان کو نعمت کلام
خطابت کے لیے بلا رہا ہوں کہ اہل ادب آؤ میراث سنبھالو، اہل ادب آؤ میراث سنبھالو، ہم ممکنت لوح و قلم بانٹ رہے ہیں۔ اسماعیل انصاری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور ڈاکٹر فرید صادق صاحب کے فن اور شخصیت اور ان کے کارناموں کے بھرپور روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اردو گھر مغلپورے کے اندر جشن صادق کا جشن منایا جا رہا ہے۔ یہ یقیناً محبان اردو کی، عاشقان اردو کی، جانثاران اردو کی، اردو سے محبت رکھنے والوں کی ایک زندہ مثال ہے کہ اردو نہ تخت و تاج مانگتے ہیں ہم، نہ اقتدار مانگتے ہیں، اردو کی ترقی، نظر کی روشنی اور دل کا قرار مانگتے ہیں۔ یہ اردو کے تعلق سے صادق صاحب عرصے دراز سے ایک ایسا کارواں لے کے چل رہے ہیں جو ہر گلی میں، ہر شہر میں، ہر گھر میں جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے، صادق صاحب ان کے لیے کوئی جناب غیر معروف شخصیت نہیں ہے، ہر آدمی صاحب کو جانتا ہے۔ ابھی افسانے کا بھی ذکر ہوا تو صاحب آپ یاد ہے تو دولت میں افسانے کے تعلق سے ابھی تذکر ہوئی، کیونکہ افسانوں سے مجھے بھی دلچسپی ہے۔ ایک افسانہ میں نے محترمہ کا پڑھا تھا کہ اس میں دو چیزیں ہیں کہ ایک ہیروئن رہتی، اس کا نام افسانے کی شمع رکھا، تو لکھنے والے نے لکھا ہے کہ شمع کو دلہن بنایا گیا اور گہنوں نے اسے سنوارا، وہ شعلے کی طرح دہک رہی تھی، تب تک کسی نے ہاتھ لگایا اور آگ لگی۔ اتنے میں ایک انقلاب آیا، کہنے والوں نے کہا کہ ان کے والد نے لڑکے کے کہ میں تو 4 ویلر کی توقع رکھا تھا، کیا 2 ویلر بھی نہیں، لیکن ان کی استطاعت نہیں رہتی، شمع کے والد کی طرف غور کیجیے۔ تو انہوں نے لکھا کہ شمع کے والد نے کافی سماجت و منت کی، لیکن یہ مسئلہ ختم ہو گیا تو قلمکار کیا لکھتی ہے، جب مسئلہ ختم ہو گیا تو شمع کے والد نے کافی سماجت و منت کی، لیکن اندھے گیاکوں نے اس انمول ہیرو کو خریدنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد زندگی کے دھارے تو آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ ان کی ملاقات ایک نوید نامی لڑکے سے ہوتی ہے۔ بھائی صاحب ذرا بیٹھیے، تھوڑا مالک صبر کیجیے۔ تو ایک نوید نامی لڑکے سے ہوتی ہے، تو شمع کی اور اس کی دوستی ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ ایک چمن کے خودگوار سلام بیٹھ کے نوید نے شمع کے گلاب ہاتھوں کو اپنے لے کے کہا تھا کہ شمع میں تمہیں اپنی زندگی کی ساتھی بنانا چاہتا ہوں۔ لڑکی بڑی خوددار رہتی، باوقار رہتی، شریف رہتی، ضبط نفس رہتی، انسانیت اس کا کردار رہتا، تو اندر ضمیر جاگتا، بولتی کہ نوید صاحب میں آپ سے کافی قریب ہوں، لیکن میری ماضی ہے کہ ریاض میں لڑکا میری زندگی میں آیا تھا، لیکن مجھے سجایا گیا، اسٹیج سجایا گیا، لیکن عین موقع میں حالات بالکل ایسے ہو گئے۔ جب دیکھیے نوید بڑا جذبات کے لڑکا رہتا، ایماندار رہتا اور محبت کے راستے میں سچائی کو قائم رہتا، اس کے ہاتھوں کو تھام کے بولتا ہے شمع ریاض ہے جس ہنا کو تمہارے رہتے ارمانوں کے خون سے بنایا، اسی ہنا کو میں اپنی محبت کے رنگ میں شامل کر کے تمہاری ہتھیلیوں پر گل بوٹے سجاؤں گا، جس کی ہر پتی پر نوید لکھا ہوگا تمہاری آنکھوں کے چلتے ہوئے دیے اب تمناؤں کی مدار پر نہیں لگے جائیں گے، تمہارے لبوں کے سکوت میں اضطراب ہے، میں ان کو نغمہ بدل دوں گا، تم آنسوؤں کا ساگر مجھے دے دو، بادلوں کا سایہ میرے لیے خرچ کر دو، تمہاری زندگی کا غم ان سرخ گالوں کا صدقہ اتارنے میرے حوالے کر دو، اس شراب میں پی لوں گا اور تمہارے غم کو میں اپنا بنا لوں گا، اس کے بعد تم سورج کی پہلی کرن بن جاؤ گی، چمن کی پہلی بہار بن جاؤ گی، پھول کی خودوں بن کر فضا کو معطر کر دو گی، زندگی کی طویل راہ تمہیں اپنا ہمسفر بنانا چاہتا ہوں۔ خدا لڑکی رہتی سن کے کی بات ہوتی، نوید صاحب اگر آپ کو مجھے پانا ہے تو انتظار کی میں جگہ رہے، کیونکہ آپ نے جلوہ اس سے کام کیا تو ممکن ہے کہ مجھے بنا پڑے گا کہ صاحب آج کل جو ماحول نوجوانوں کا دیکھنے میں آ رہا ہے، لڑکے لڑکیوں کا، یہ آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں اور ان کے لیے کوئی جناب یہ ونی ذرا کچھ جو بڑے سے بڑے آدمی کا انفلنس لاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن انفلنس کرنے والے یہ نہیں سنتے کہ کس حالت میں ان کو پکڑا گیا تھا، کس پارک میں ان کو پکڑا گیا تھا، کس چمن میں ان کو پکڑا گیا تھا، کس قدر ریائی کا شکار تھے جن کو پکڑا گیا تھا۔ تو ایک ایسی واقعے کے اندر ایک لڑکی اپنے محبوب کو لیٹر لکھتی ہے، اس کے چند الفاظ مطلب کہ بڑی بڑی شخصیاں بیٹھی ہوئی ہیں، جب وہ شادی کی انتہا پہنچ جاتے
محبت میں ڈوب جاتی بچی، جب شادی کا تذکرہ کرتے تو صاحب موسم نظریں پھیر لیتے، اس کے بعد بہت قابل بچی رہتی، انتہائی جذبات کے انداز کے اندر قلم اٹھاتی، بہت طویل خطا ہے، اس کا ایک پارٹ میں آپ کی نظر کروں گا، تو لکھتے لکھتے دیکھ لاتی لکھتی ہے محبت و عبادت ہوتی ہے میرے ساتھی، اور اس میں ڈوب جانے کی زندگی ہے، عاشق کی آنکھ سے نکلا ہوا ہر خطرہ تسبیح کے دانے کی اہمیت رکھتا ہے، جس سے اپنے محبوب کے نام کا ورد کرتی ہے۔ محبت میں سب سے پہلا اصول ضبط نفس ہے، جہاں یہ نفس سرکش ہوا سمجھو کہ محبت کی پاکی کی بغاوت کے گندے پانی سے سرشار ہوئی، اور جس میں صبر استقلال آیا، یہ سمجھے کہ آپ یہ نور کی طرح دل بھی منور کر دیتی ہے۔ محبت کا راستہ ایثار اور محبت کا راستہ رسوائیوں کی طرف نہیں لے جاتا، بلکہ محبت کا راستہ ایثار اور قربانیوں کی وادیوں سے ہوگا محبوب کی ذات میں ضم ہو جاتا ہے۔ تو ایسا شاندار دل کا سر ہوتا ہے جس حالت میں آپ ہیں اسی حالت سے آپ کو لے آنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اردو زبان میں اللہ نے وہ مٹھاس، وہ چاشنی، وہ جناب خوبصورتی، وہ نزاکت، وہ حسن، وہ انداز، وہ اس کو ایک پیارا سا ماحول دیا ہے کہ جو مخالف اردو ہوتے ہیں وہ بھی اسٹیج پہ آنے کے بعد اردو والوں کی محفل میں آنے کے بعد وہ خود بھی جناب محب اردو ہو جاتے ہیں۔ ہم ایک مومنٹ چلا رہے ہیں کاروان اردو کے نام سے، اللہ کے مجاز بھی اردو میں سیاست کے اندر آیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کل کے بھی اخبارات کے اندر آئے گا، کیونکہ نئی نسل اردو سے دوری اختیار کرتے جا رہی ہے۔ بھائی جمہوریت میں ہر ایک اس بات کا اختیار ہے کہ آپ انگریزی پڑھو، تیلنگی پڑھو، ہندی پڑھو، مراٹھی پڑھو، اردو پڑھو، لیکن اردو سے مسلمانوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری زبان عربی ہے لیکن ساری قرآن پاک کا ترجمہ اردو زبان میں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت مقدس پیارے حدیث عمر اردو زبان میں ہے۔ بچے اگر اردو پڑھیں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، امن کیا ہے، ظلم کیا ہے۔ تو یہ زبانی سے کا زبان ہماری تہذیب ہے، ہمارا تمدن ہے۔ اردو ہماری متاع حیات ہے، متاع زیست ہے، متاع زندگی ہے۔ اردو اب آپ معلوم ہے کہ سینکڑوں لوگ نکل کے ہر روز جشن جمہوریہ آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا۔ اس وقت کے سیاستدانوں نے جب بھاپا کہ اس کے اندر نئی نسل بالکل پیچھے ہے، نئی نسل کو اتارو، تو گاندھی جی، پنڈت جواہر لال نہرو، لوکمانیہ تلک، امام مولانا ابوالکلام آزاد نے جب الہلال البلال اخبار کے ذریعے بالخصوص اقلیتوں کو اجاگر کیا، ان کے جذبات کو اجاگر کیا، ان کے نظریات کو اجاگر کیا، حب الوطنی کی اہمیت ان کو سمجھائی، تو پھر آپ نے دیکھا کہ جلیانوالہ باغ کے اندر مولانا آزاد صاحب کے اپیل کے اوپر ہزاروں لوگ جمع ہو گئے، اور جب فیصلہ کو معلوم ہوا یہ محبت وطن سے محبت ہے، تو فیصلہ آیا، بولا اتنا بڑا مجمع ہماری حکومت کے خلاف، یہ مجمع منتشر ہونا چاہیے ورنہ مشینوں کے منہ کھول دیے جائیں گے۔ تو آپ یقین مانیے بڑی تحقیق لگا دی گئی، گھڑی کا کٹکا ایک ایک کر کے آگے بڑھتا رہا، غداران وطن جو تھے وہ بھاگتے رہے، جس میں ہمارے واقعی کے لوگ بھی شامل تھے، اور جو وطن پرست تھے، ایماندار تھے، خوددار تھی، جن کے رگوں کے اندر اچھے ماں باپ کی اچھی نسل کا خون تھا، ان کا ضمیر گوارا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ بہادر جو ہوتا ہے تاریخ ہے، سینے میں گولی لیتا ہے، پیٹ پہ نہیں لیتا۔ بھاگنے والے بھاگتے رہے، پھر وہ ٹھہرے 15 منٹ ہونے کے بعد اس نے آرڈر دیا فائر کے ساتھی جلیانوالہ باغ خون کی جناب جو اس میں ڈوب گیا، خندہ لکھتا ہے۔ پھر اس نظارے کو دیکھ کر گنگا اور جمنا کی پوتر لہریں ساکی تو جامد ہو کر رہ گئی تھی، ہمالیہ کی بلندیوں نے اس نظارے کو دیکھ کر خون کے آنسو بہائے تھے۔ لال قلعے کے بغار نے ستروں کا کر لیا تھا، جامع مسجد کی بلند و بالا میناروں نے غارت گری کا کرشمہ دیکھا تھا، سارا پنجاب کیف و مفتی کی رانی پر لہراتے کھیتیوں نے گندم کے فصل کی چھنکار کو بلا چکا تھا۔ پھر کیا تھا کہ سرزیں بنانی گی تو مدد جاؤ وہ ادھر آئے۔ لکھنے والے نے کہا ہے کہ خدا کی قسم ہندوستان کی سرزمین سے ہمارا اردو والوں کا وقوف جناب سے وابستگی ہے۔ اگر ہم ہندوستان کو چھوڑ کے چلے جاتے تو قطب مینار کی پرواز للکار کر کہتی کہ مسلمانوں تمہارے جانے کے بعد
میری پرواز کی اجازت دینے والا کون رہے گا؟ ہم اگر ہندوستان کو خیرآباد کر دیتے جانے کے بعد میری عظمت اور میری پائیداری کی داد دینے والا کون ہوگا؟ اور اگر ہم ہندوستان کو ہمیشہ کے لیے خیرآباد کر دیتے تو جامع مسجد کی بلند بالا میناریں لڑکا کر کہتی کہ مسلمانوں تمہارے جانے کے بعد ہماری مسجد میں اذان دینے والا کون ہوگا؟ سینکڑوں قربانیوں کے بعد ہم کو آزادی ملی. میں آتا ہوں ہمارے عزت امام عالی جناب عثمان شہید صاحب. اب آپ کے تعلق سے صاحب کیا کہیں، سٹی سول کورٹ سابی ہے، کرمنل کورٹ سابی ہے، ہائی کورٹ سابی ہے، جہاں صاحب چلے جاتے ہیں لوگوں میں ایک سٹہ تاری ہو جاتا ہے. ایک بار کا واقعہ میں کورٹ سے آ رہا تھا، ایک حال کے اندر صاحب کی بحث ہو رہی تھی، رب اتنی جذباتی انداز کے اندر کو دیکھا تو عثمان شہید صاحب بڑے جوشیلے انداز کے اندر جناب یہ مقدمہ سمجھا رہے تھے اور وقت جناب یہ منصف صاحب ہاتھ رکھ کے سنتے تھے. آپ کے ہر پوائنٹ کو لکھتے. عثمان شہید صاحب کی شخصیت کے تعلق سے کسی قلمکار نے لکھا ہے، جلتے ہوئے دیے کی لو پر تو ہر پرواہ نہیں رکھ کرتا ہے، لیکن بشتوی شمع کا توف پر نہیں پرستش کا حاصل انداز ہے. ہنسنے والے کے ساتھ تو زمانہ ہنستا ہے، لیکن رونے والے نے بھی اپنا دامن تک نہیں پھیلاتا تاکہ اس کے آنسو پہنچ سکے. زندگی تو وہی ہے جو دوسروں کے کام آئے اور جیو تو شمع کی طرح جو خود جل کر دوسروں کو راستہ بتاتی ہے. شہید صاحب کی زندگی بھی اس شمع کی مانند ہے جس کی لو میں ہزاروں مظلومین جناب انصاف کے لیے اپنے کاموں کے لیے پہنچ رہے ہیں. اور آپ کی جدوجہد، آپ کی جستجو، آپ کی اسٹڈی، آپ کی قوت، آپ کا حوصلہ، آپ کا عزم، آپ کی تمام چیزیں جناب جو حقائق کو آپ پیش کرتے ہیں. لاکھ صاحب میلا چیٹر ہے لیکن صاحب کے سامنے جھوٹ کو پروف نہیں کر سکتا. عثمان سید صاحب سچائی کا ایک پیکر ہے، جو ہے ایمانداری کا ایک پیکر ہے، حسن سلوک کا ایک پیکر ہے. ایسے لوگ ہمارے سماج کے لیے قابل فخر ہیں، لائق ستائش ہیں. میں عثمان شہید صاحب کے جتنے ڈگنیٹریز بالخصوص صادق صاحب سے جو شانشین میں بیٹھے ہوئے صاحب دیکھیے، ابے ادرا عالی جناب اجرائی میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تو نئی نسل کو اردو سے جوڑنے کے لیے انشاءاللہ تعالی 28 تاریخ کو چار مینار کے دامن میں ہم انشاءاللہ تعالی محبان اردو کا، جانشان اردو کا، عاشقان اردو کا ایک اچھا جلسہ رکھیں گے. اس کے اندر میں آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں، طاقت چاہتا ہوں، ہمت افزائی چاہتا ہوں، سرپرستی چاہتا ہوں، آپ کی شفقت چاہتا ہوں. یہ تمام چیزوں کا جب سرگم ہوگا تو انشاءاللہ تعالی تاریخی چارمینار کے دامن میں منعقد ہونے والی اردو کی وہ جناب پروگرام سارے ہندوستان میں ریلیز ہوگا، بشرطے کہ اردو والے متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں، ایک دل ایک جان ہو جائے. ایکتا یاد رکھیے، یہ زبان اتنی مزو اللہ تعالیٰ کی پسندہ زبان میں اردو زبان ہے کہ سارے ملک کو جو زبان آزادی دلائے کہ ہمارے آپ کے متحد ہونے سے صاحب چھوٹی سی بات ہے. اردو اکیڈمی کے اندر 500 اردو اپنسکول قائم کیے گئے تھے، 3000 روپے تنخواہ دی جا رہی تھی. قلم کی ایک نوٹ کے اوپر 500 اسکولوں کو برخاست کر دیا گیا. وہ بچیاں جن کو جاب نہیں ملا وہ لوگ گھروں میں اردو پڑھا کے اپنا جنرل سیل فون کا خرچہ نکل جا رہا تھا، اس کا خرچہ نکل جا رہا تھا. پھر حکومت بولتی ہے کہ ہم بڑی جناب شان سے فلاں فلاں. اسی طرح سے سائنس کے ٹیچرز نہیں ہیں، میتھمیٹک کے ٹیچرز نہیں ہیں. اور میں یہ بھی کوشش کر رہا تھا انشاءاللہ تعالیٰ باہر کے ایم ایل اے کو، راجیہ سبھا، لوک سبھا کو بلائے باہر انشاءاللہ تعالیٰ کلکٹر حیدرآباد کو، ڈی سی پی ساؤتھ کو، ڈی او حیدرآباد کو، کیونکہ ایگزیکٹو پاورز سے لوگ ہوتے ہیں اور آپ جیسے ان کی سرپرست رہی تو وہ لوگ کا بھی ذہن بدلے گا کہ دیکھیے ہم فائٹ کر کے RSS وشو ہندو پریشد بجرنگ دل جیسے اولادوں کے ذہن بدل سکتے ہیں. تو ہماری زبان ہے، آپ لوگوں کی شفقت، طاقت اور ہم ہمت افزا رہیں گی تو خدا کی قسم ہم وہ منزل پہ نظر آئیں گے کہ اگر تصور نہیں کر سکتے بشرطے کہ اتحاد کا ہونا ضروری ہے. اردو تو ساری زبانوں کی نمائندہ ہے، ہر رد میں ہر بل میں تابندہ ہے. اردو تجھے حاصل ہے حیات جاویداں، کوئی آپ حاصل کر لے سکتی ہے مگر زندہ ہے. صادق صاحب زندہ باد، عثمان جی صاحب زندہ باد، جتنے حاضر ہیں زندہ باد. شکریہ، خدا حافظ، جے ہند. پروانے سے سیکھے کوئی آداب محبت، پروانے سے سیکھے کوئی آداب محبت، جل جاتے ہیں پر شمع کو رسوا نہیں کرتے. موزی حضرات، معاشرے کی تلخ حقیقتوں کے اوپر اسماعیل صاحب نے بہت اچھا خطاب کیا.
اور ان کے خطاب سے یہ اپنے خطاب سے سامعین کے ذہنوں کو منور کر رہے تھے. بہت شعلہ بیان مقرر ہے لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنی تقریر کو مختصر کیا. اب ایوارڈ فنکشن کی تیاری ہو رہی ہے اور میں صادق صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں. بہت بہت شکریہ تمام مقررین کا. اس طرح سے ادارہ وسالہ کے بانی صدر حکیم ڈاکٹر خواجہ فرید الدین صادق کے تحریتی جلسے کا اختتام ہونا ہے. یہاں 50 سالہ خدمات کا اور 75 سالہ یوم ولادت کا. میں عرض کر رہا تھا حضرات گرامی، جامعہ طیبۃ الرضا کے تمام طلباء کا میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں. طالب کے گل میں ان کا استقبال کیجیے گا. ذاکر حسین نوری صاحب اس میں نہ جانے کتنے حافظ ہیں، کتنے مفتی بننے والے ہیں اور کتنے لوگ جو ہے نا عالم بننے والے ہیں. میں اس وقت کے لیے ایک ہی بات کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کو علم سے نوازا ہے تو اس سوسائٹی کی آپ صحیح طور سے خدمت کریں اور صحیح رہبری کریں. اپنے استاد کے نقش قدم پر چلیں. جیسے یہ مدرسے چلاتے ہیں آپ بھی بڑے ہو کر مدرسے چلائیں اور ہندو مسلم اتحاد کے علمبردار بنیں. میں غلام حیدر صدیقی میں میرے جو دوست ہیں شاید وہ چلے گئے، ان کا بھی دلی خیر مقدم کرتا ہوں. نریندر سریواستو صاحب میرے دیرینہ رفیق ہیں، یہ بھی ہندو مسلم یکجہتی کے علمبردار ہیں. یہ میرے دیرینہ رفیق ہیں. تقریباً 60 سال کی ہماری دوستی ہے اور نوجوانی اہل شباب صاحب ان کے ساتھ. اب آئیے حضرات، اب جلسے کا تیسرے دور کا آغاز ہوتا ہے جس میں احترام خدمت کا جلسہ منعقد کیا جائے گا. میں ایوارڈیز کا ایک ایک کا نام لوں گا اور ان سے گزارش کروں گا یہاں پر تشریف لائیں تاکہ ان کو توصیف نامے اور ان کو شرف پوشی کی جائے اور ان کو جو بھی ادارے سے ماں حاضر رقم ہم دے سکتے ہیں وہ ان کے لفافوں میں ہم کو دیں. اور میں سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ عثمان شاہد ایڈوکیٹ صاحب کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں اور تاکہ ان کا ہم بہتر کر سکیں. میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ تعلیم کے گل میں ہر حوالے کا خیر مقدم کریں. وہ جب یہاں بیٹھ جائیں گے میں ان کے بارے میں ہر ایک کے بارے میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا. اور سجاد مکرم صاحب عثمانی ہمارے مسجد سنتوش نگر قطب شاہی کے معتمد بھی میرے دیرینہ رفیق ہیں، وہ بھی تشریف لائے ہیں. اپنے غلام و مستقل کے باوجود میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں. اور ہمارے اعتکاف کے ساتھی خان صاحب بھی تشریف لائے ہیں، میں ان کا بھی دلی خیر مقدم کرتا ہوں. نوجوانی سے یہ اعتکاف میں میرے ساتھ بیٹھے ہیں، متعلق ہیں، میں ان کا بھی دلی خیر مقدم کرتا ہوں. میں گزارش کرتا ہوں شاہانہ خان سے کہ وہ بھی تشریف لائیں، اسٹیج کے رونق بنے. آج ان کو بھی ہم ایوارڈ سے نواز رہے ہیں، ان کے بارے میں جب تشریف رکھیں گے میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا. میں AR سلیم صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی یہاں ایوارڈیز میں شامل ہیں، وہ بھی تشریف لائیں اور تشریف رکھیں. اور میں مفتی ذاکر حسین نوری صاحب سے بالکل گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی یہاں پر تشریف لائیں. اور میں بڑے ادب سے اردو انصاری صاحب کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی یہاں پر اس پر تشریف لائیں. حضرات گرامی، اسلم پرشوری صاحب میرے دیرینہ رفیق ہی نہیں، میرے رہبر ہیں، رہنما ہیں اور بہت ہی چاہتے ہیں مجھے. میں ان کا ایک بار پھر دلی خیر مقدم کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اسلم پرشوری کے لیے ہم زوردار تالیاں بجائیں. باوجود عدالت کے لیے یہاں پر تشریف لائیں، میری حوصلہ افزائی میں ان کا دلی میں رکھتا ہوں. قاضی محمد سراج الدین عزیز صاحب اور ڈاکٹر مجید بیدر صاحب بھی میرے دیرینہ محسنوں میں سے. یہ برابر میں جب PhD کر رہا تھا تو مجید بیدر صاحب نے بڑی رہبری رہنمائی فرمائی اور میرا مطالعہ مکمل ہوا اور میں PhD کی ڈگری لے سکا. میرے محسن ہیں، میں ان کا بھی دلی خیر مقدم کرتا ہوں. حضرات گرامی، اب آئیے اب آپ کے تعلق سے یہاں جو ایوارڈیز بیٹھے ہیں اور 2-3 ایوارڈیز دیے ہیں. نرمل انصاری صاحب ایک تھے جو 92 سال کے ہیں، وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکے. فاضل حسین پرویز وہ بھی نہیں آ سکے، لیکن یہ جو تشریف لا چکے ہیں میں ان کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں. سب سے پہلے اسماعیل رحمان انصاری صاحب کو بھی آپ نے سنا، شعرا بیان مقرر ہیں، اردو کے مجاہد ہیں اور اپنی تنظیم چلاتے ہیں اور مسلسل احتجاج کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اردو
बसों पे नज़र आए, किसी तरह से उर्दू किरानों की दुकानों पे नज़र आए, किसी तरह से उर्दू के जानने वाले को रोज़गार से जोड़ें और असातिज़ा की खबर लेते रहते हैं और तालिब इल्म में एक दिलचस्पी पैदा करते हैं और माँ बाप के हर बार कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाऊँ। इसलिए इन्हें उर्दू अंसारी के खिताब से नवाजा गया है। इदारा जगह साजा की उनकी देरीना खिदमत का एहतराम करते हुए आज उन्हें खराज तहसीन पेश करते हुए उनके खिदमत को सैल्यूट करता है और उनको हमारे पास जो हजरात मौजूद हैं दावाती कहते हैं तमाम तौसीफ नामों में जो तहरीर है मेरे दोस्त ज़हीम ज़ुमरा साहब की है जो बेहतरीन खतात हैं, इनके लिए खाने की बहुत ज़रूरी है कि बेहतरीन खतात में हर तौसीफ नामा इनसे हम तैयार कराते हैं। ज़हीम ज़ुमरा उस्ताद शायर भी तो ये आज के अब्दुल अंसारी साहब को हमने अंसार दक्कन का खिताब से नवाजा है। ताने कबीर में इस किताब का तो ये अंसार दक्कन अब्दुल अंसारी इस्माइल अब्दुल अंसारी। अल्लाह दूसरे जो है ना मुफ्ती ज़ाकिर हुसैन नूरी हैं, इनके बारे में मैं कहता हूँ ये खुद एक जामिया है और ये जामिया तैयबुर रज़ा के करता है और मदरसा चलाते हैं। मैं इनके मदरसे में हम लोग कई बार जा चुके हैं और के मदरसे का मुशाहिदा कर चुके हैं। बेहतरीन तरीके से बच्चों की तरबियत करते हैं और बच्चों को एक रुझान देते हैं। इनके पास असली तालीम भी शुरू की गई है और दीनी तालीम के साथ बच्चे असली तालीम भी हासिल कर रहे हैं और आलिम का कोर्स, मुफ्ती का कोर्स, हाफिज़ का कोर्स करते हैं। हाल ही में बहुत ही शानदार इन्होंने एक जलसा मुनाफिक किया था और उसमें उन्होंने कई तलबा को दस्तारबंदी भी की। एक नेक काम भी कर रहे हैं, साथ के साथ समाज के लिए खिदमत अंजाम देते हैं और इनको हमने ज़ाकिर दक्कन के खिताब से नवाजा है। तालिब इल्म में इस किताब का नाम ज़ाकिर दक्कन। अल्लाह के गिराम उस्मान शहीद एडवोकेट साहब के बारे में आप तमाम हज़रात अभी कुछ मुखर्रिरीन से आपने समात किया इनके बारे में, शख्सियत के बारे में कि वकील अगर बेईमान है तो वकीली की और ये 50 साल से अपनी खिदमत बड़ी ईमानदारी से इस पेशे में अंजाम देते आए हैं और ये हज़रात की शान हैं और ये क्रिमिनल केसेस भी और सिविल केसेस में भी इनका बड़ा दखल है। कई केसेस में इन्होंने बड़ी अच्छी तरह से उनको फैसला किया और कई केसों में इन्होंने मजलूम को हिसाब दिया। इसलिए उनको हमने वकील दक्कन की किताब से नवाजा है। वकील दक्कन के लिए तारीफ बताइए। अब आइए लेडीज, अब हमारे पास हमारे AR सलीम साहब हैं जो शिकागो से तशरीफ लाए हैं। ये पेशे से आर्किटेक्ट हैं और ये वहाँ पर शिकागो में भी एक बज़्म चलाते हैं और यहाँ पर भी हजरात में भी एक बज़्म की चल रही है और बड़े ही हरकियाती शख्सियत है। मैं जब परसों अमेरिका गया था तो वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी वगैरह में मैंने मुशायरे पढ़े तो AR सलीम साहब ने भी अपने बज़्म उर्दू समाज के ज़रिए एक जलसा मुनक़िद किया और मुझे इज़्ज़त अफ़ज़ाई की। मुझे वहाँ पर एयरपोर्ट से लेके गए तो उस मुशायरे में मैंने शिरकत किया। बड़े एक्टिव शख्सियत के मालिक हैं और यहाँ पर एक उर्दू कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन हैदराबाद में भी इस बज़्म से भी वो जुड़े हुए हैं और किसी भी तरह से वो कौम की और उर्दू की खिदमत कर रहे हैं और उनको हमने सलीम दक्कन के खिताब से नवाजा है। मैं चाहता हूँ कि एक बार तारीफ यहाँ मामले को उलटते हैं, लेडीज़ फर्स्ट के बजाय लेडीज़ लास्ट किया हमने। तो सबसे आखिर में मैं फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर शाहना खानम और एक्टर से इस बारे में मैं आपसे कुछ कहूँगा। इनकी एक फिल्म आ चुकी है जागृति फिल्म इनकी रिलीज़ हो चुकी है संतोष सपना में जो बहुत ही कामयाब रही और इसके फिल्म के प्रोड्यूसर थे, डायरेक्ट थे और हाल ही में नरेंद्र भारती में इन्होंने एक एक्टिंग का अपना नमूना पेश किया कि बेहतरीन आर्टिस्ट भी हैं और खुद में इनकी बड़ी दिलचस्पी है। शेर व शायरी से भी इनका बड़ा शरफ है तो इनको हमने शाहानाए दक्कन के खिताब से नवाजा है। हज़रात के नाम अब उनके हज़रात की शालपोशी की जाएगी, तौसीफ़नामे दिए जाएंगे और आप तमाम हज़रात सब्र से बैठिए। मैं शालपोशी के लिए हमारे हाजी मोहम्मद सिराजुद्दीन नज़ीर साहब से गुजारिश करूँगा
और असनादा तैयार करने के लिए तौसीफ नामे के लिए मैं डॉक्टर मजीद बेदार साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और मैं छोटा मोटा एक लिफाफा होना है अपने आप से दूंगा। ये 3 काम हम इस तरह से बांट लेते हैं आपस में कि हाजिर मोहम्मद सिराजुद्दीन रजी शाह कोशी करेंगे, डॉक्टर मजीद बेदार ये तौसीफ नामे अवार्डीज़ को हवाले करेंगे और मैं छोटा मोटा लिफाफा इन लोगों के खिदमत में पेश करूँगा। तो आप तमाम अदालत से इस मंजर को देखिएगा, एक यादगार मंदिर होगा। आओ बेटा सीधे। मेरी मुराद प्रोफेसर मजीद बेदार साहब से, और प्रोफेसर मजीद बेदार साहब एक दरस व तदरीस से वाबस्ता हैं, प्रोफेसर हैं और एसोसिएट प्रोफेसर भी माशाल्लाह इस वक्त भी है कहीं पे, और ये एक ज़माने से जो है वो खिदमत कर रहे हैं उर्दू की। और ये हैदराबाद के वाहिद ऐसे नक्काद दानिश्वर और मौलवी हैं कि आप अगर अपने किसी की किताब की राय लेना चाहते हैं तो ये बहुत खुलूस और मोहब्बत के साथ उस पर अपनी राय पेश करते हैं। और लगभग मुझे जहाँ तक याद पड़ता है अब तक आपकी राय 600 किताबों पर मुश्तमिल है। ये बहुत बड़ा कारनामा है मजीद बेदार साहब का। और ये नहीं है कि बहुत ही करोड़ पर ये सब बिल्कुल नहीं है, जो कुछ नहीं होते वो दाखिला करते हैं। ये बहरा चोटी चौकी के आगे से भी जितनी लोग अपनी सेहत का नाम ख्याल करते हुए उनके इलाज में तशरीफ लाते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है, हमको उनका एहतराम करना चाहिए। मैं प्रोफेसर मजीद बेदार साहब से कितने फसाने लिख चुका कातिब दफ्तर अज़ल, कितने फसाने लिख चुका कातिब दफ्तर अज़ल, और किताब जिंदगी आज भी नातमाम। मैं गोविंद नक्शे का भी खैर मकदम करता हूँ, उनको गुजारिश करता हूँ तशरीफ रखें। मैं नवाज खान साहब का भी खैर मकदम करता हूँ जो इंतकाम में मेरे साथ हर साल रहते हैं। इनके वालिद साहब भी मेरे साथ रहते थे। मैं 35 साल से मक्का मस्जिद में लगातार इंतकाम करता हूँ हाफिज़ दस्ते। इनके वालिद साहब मरूम भी मेरे साथ कई साल बैठे, अब ये साहिबजादे भी उनके मेरे साथ बैठे हैं। मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ। जिंदा कौमों की अलामत होती है वो अपने अहद में जो कारनामे अंजाम देने वाले हैं इनका इस्तेमाल करती हैं। आज हैदराबाद ने साबित कर दिया कि 75 साल की उम्र में पहुंचने के बाद भी ज़ुबान व अदब, तहज़ीब व सक़ाफ़त और रिवायात को लेकर चलने वाली एक शख्सियत का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल की गहराइयों से सादिक साहब को मुबारकबाद पेश है। और सबसे अहम चीज़ ये है कि शाह-ए-नशीन पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़िज़ीन खुद इस बात के गवाह हैं कि एक जुनूनी कैफियत इनकी फितरत में है। वो कैफियत ऐसी है जो उर्दू को आगे बढ़ाने का जज्बा रखती है। इस कैफियत का हम इस्तेमाल करते हैं। मुझे ये फख्र हासिल है कि 2012 में जिस वक्त मैं हज के लिए गया था, ये मेरे हमराह थे, मेरे साथ इन्होंने हज किया। अब लाजमी है मेरे लिए बड़ा इत्तेदाद का मामला है। बात ये है कि अब तक वही कड़क है बिजली की बादलों में, अब तक वही कड़क है बिजली की बादलों में, पस्ती सी आ गई है पर दिल के हौसलों में। ये पस्ती जो आ रही है उसको दूर करने के लिए लाजमी है यूनानी दवाखाना करीब है और अतिब्बा जो है मुख्तलिफ नुस्खे देते थे। ये तबीब भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, लॉयर भी हैं, सब कुछ है। तो इनको पता है कि उर्दू में जो पस्ती आ रही है उर्दू वालों में उसको किस नुस्खे से दूर किया जा सकता है। ये कारनामा अंजाम दे रहा है जिसके लिए हम
बीमारियों को रफा करना, बीमारियों को दूर करना, ये लाजमी है। चाहे वो उर्दू अंसारी हो, चाहे उस्मान शहीद हो, चाहे कोई और हो, ये सबका मकसद यही है कि उर्दू ज़बान, उर्दू तहज़ीब, उर्दू सक़ाफ़त और उर्दू के शेर आज़मात की रिवायात को जारी किया जाए, जिसके लिए इदारे अदब साक़िब कायम है और सदाक़त के साथ खिदमत अंजाम दी जा रही है। सुभान अल्लाह। हाज़िरीन किराम, अभी कुछ अर्सा पहले दिसंबर के अवाखिर में उस्मान शहीद साहब की वकालत के 40-50 साल दौर को मनाया गया। उस्मान शहीद साहब मैं एक ही महीने के हैं, तो उन्होंने ताकीदन कहा एक नज़्म भी होना, एक मज़मून भी होना। उनकी तहरीर थी, नज़्म मैंने लिख के दे दी, मज़मून भी पेश कर दिया। दिन ब दिन हमारे माशरे की खराबी ये है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप मुझे बताएं, आज से 40 साल पहले हैदराबाद में उलमा कौन थे? कोई किताब है वहाँ पर? मुखर्रीन कौन थे? कोई किताब है वहाँ पर? अदीब कौन थे? शायर थे? एक ज़माना पहले 1964 में उर्दू के शायर उर्दू के लिखी 2 किताबें थी 1964। उसके बाद क्या खाली है पूरा? इस सिलसिले में हमको गौर करना चाहिए। बड़ी अहम बात, ज़रूरत वक्त की, जिसकी तरफ इशारा किया अब्दुल रब्बाक अंसारी साहब ने, कि जो इदारा उर्दू के लिए कायम किया गया है वही बददियानती का शिकार है। इसलिए हमें ये तहरीक पैदा होना चाहिए। क्यों कि जो खिदमत फरीदुद्दीन सादिक ने अंजाम दी, वो कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, कोई अदीब और शायर नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊं, एग्जीबिशन क्लब में नाच गाना मुशायरे सब होते हैं। ये शख्स पहला है जिसने वहाँ अफसाना निगारी के मुकाबले मुनाफे, एक बहुत अहम काम है। अदीबों और शायरों को आइडेंटिफाई करके स्टेज तक पहुंचाने का जज्बा हमारी की तबीयत में शामिल कर दिया। इतने कारनामे हैं, इतनी बातें हैं कि मैं कहता जाऊं तो आप सुनते रहें। वक्त काफी हो चुका है, मुशायरा भी होना है। तो हाज़िरीन किराम, हमारी उस्मान शहीद साहब से दोस्ती उस वक्त जबकि वो भी तालिब इल्म थे, हम भी तालिब इल्म थे, वो भी तकरीरें करते थे। उस ज़माने में सुल्तान शाही में एक इलाका होता था, उसको कहा जाता था खाओ खाना। खैबा खाने को हैदराबाद को हर चीज़ बिगाड़ने में माया है, तो खैबा खाने को खाओ खाना कहा गया। वहाँ उनका जो है विकास खाना, वो भी तालिब इल्म थे। उस ज़माने में आपसे अर्ज़ करूँ, हैदराबाद की तारीख़ को दोहराने की ज़रूरत है, उसको दोबारा पेश करने की ज़रूरत है। ये काम उर्दू एकेडमी के जिम्मेदारों का है। आपको सुन के ताज्जुब होगा, याद रफ्तार एक किताब तैयार की गई, 71 शायर, अदीब, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लायक सबकी समाने उसमें है, मगर वो छपी नहीं, तो अकेडमी में पड़ी थी। तो ये जो काम हो रहे हैं, अंसारी साहब ने बहुत वक्त की ज़रूरत को महसूस करते हुए इशारा किया है। हम जैसे लिखने पढ़ने वालों की जिम्मेदारी है कि हम उर्दू एकेडमी के लिए ऐसे शब्द का मुतालबा करें। क्या आबिद अली खान वहाँ नहीं थे? क्या भारत खन्ना वहाँ नहीं थे? उर्दू से नाबलद शब्द को लाकर हमारे सर पर थोपा जा रहा है। हमारे मिनिस्टर, हमारे जो लीडर्स, हमारे असेंबली में बैठने वाले क्या कर रहे हैं? और अभी तो ये इस घर को आग लग गई है कि चिराग से वाला मामला है। तो हमको ज़रूरत है, जहाँ इस सबके जलसे जरूरी है, तहरीक चलाना जरूरी है। मैं तो कहूँगा कि फरीदुद्दीन सादिक एक शख्स नहीं है, नाम नहीं है, ये एक तहरीक है उर्दू वालों के लिए।
जिंदगी की रमक फैलाने वाली शख्सियत है। ऐसी शख्सियतों का इस्तेमाल न करें तो किसने करें? अगर आप ऐलान करेंगे बहुत से बांटने का और खाने वालों का इस्तेमाल होगा। आप भी खुशकिस्मत है एक ऐसी खिदमत करने वाला, बेलौस खिदमत। आप किसी को पैसा देकर भी कहें खिदमत करो तो आपको दौड़ नहीं आता। अपना सरमाया, अपनी ताकत, अपनी कुव्वत सब लगा करके उर्दू की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और आज आपने अवार्ड फंक्शन भी देखा, इतनी मुत्तहदा किस्म की सलाहियतों के शब्द का इस्तेमाल न किया जाए। ये तो हैदराबादियों का फखरी अंदाज है। हैदराबाद की खुसूसियत ये है कि यहाँ का लिखने वाला, यहाँ का पढ़ने वाला, यहाँ का शायर अधिक छपता नहीं है, छुपता है। इतना बड़ा शायर सफी औरंगाबादी इसी रिसाले में उनकी नजर छपी थी। आज अपर इंडिया के लोग शमसुर रहमान फारूकी कहते हैं कि इतना बड़ा शायर तो मैंने अभी तक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारे हैदराबादियों की खुसूसियत है। वो रिवायत कुली कुतुब शाह का दीवान 1940 तक कोई जानता नहीं था। सबरस जैसी उर्दू की पहली दास्तान जो गोलकुंडे में लिखी गई 1930 तक लोग वाकिफ नहीं थे। तो मैं बता रहा हूँ कि हैदराबाद की शिनाख्ती है जो सूफियाना मिजाज की है। अपने आप को नहीं, अपने पैदा करने वाली जान को उठक। नतीजा ये आज हम सुल्तान कुली कुतुब शाह का दीवान, पहला दीवान, आज उर्दू की पहली दास्तान सबरस, ये सब हैदराबाद से। तो वो रिवायत जो थी वो खत्म हुई और उस रिवायत में हलचल पैदा करने का काम फरीदुद्दीन सादिक अंजाम दे रहे हैं। वो हलचल किताबों के दौर से आगे निकलनी चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा इस जलसे के तवज्जुह से, इस तहनीत के तवज्जुह से और फरीदुद्दीन सादिक के इदारे के तवज्जुह से जो अवार्ड फंक्शन हुआ, हमको आने वाले जमाने की चाप के साथ चलना है। सुभान अल्लाह। हमको जरूरत इस बात की है कि आप जहाँ रहते हैं, हम जहाँ जाके बस गए हैं, गोलकुंडा ही उर्दू का गढ़ था। आप टोली चौकी हो या नानद नगर हो, ये सब इलाके गोलकुंडे के। तो वहाँ से एक नई तहरीक ऐसी चलाई जाए कि उर्दू के हैदराबाद के शायर, अदीब, डॉक्टर, इंजीनियर, फलसफर और उसके साथ बेहतरीन लॉयर्स, उन पर छोटी छोटी वीडियोस तैयार की जाए। उनकी खिदमत को सिर्फ उर्दू में नहीं, तेलुगु, हिंदी, मराठी, कन्नड़ी हर जबान में आप करें। जब तक हम इस तरीके को इख्तियार नहीं करेंगे, जमाने का साथ नहीं दे सकते। हैदराबाद उसकी तारीख पर 18 एपिसोड मेरे यूट्यूब पे। सुभान अल्लाह, सुभान। और माशाअल्लाह से दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई हैदराबाद नहीं देखेगा, क्योंकि उसको चारमीनार कौन देखता है? घर की मुर्गी दाल बराबर औलाद मेरा है। तो हमको जरूरत इस बात की है कि इस इदारे को इतना आगे बढ़ाएं, इदारे अदब सादिक के तवज्जुह से वीडियो फिल्म बनाएं और हमारे लिखने वालों का अदब तेलुगु में, हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में, हर जबान में पेश करो। इसके लिए हमको मुस्तैद होना है। अभी बात कही गई थी, उर्दू अंसारी साहब ने इशारा किया, मुत्तहद होने की जरूरत है। मुत्तहद होना कह देना बहुत आसान बात है। जिस कौम का रसूल है, कुरान है, उसके बावजूद भी हम मुत्तहद नहीं, तो उर्दू पे मुत्तहद होने की कोई तवक्को है? क्योंकि साजिश रचाने वाले आपको तोड़ने की तमाम सलाहियतें लेके आ गए हैं। ऐसे वक्त तो और सभी जरूरत है। बहरहाल हम लोग पेशे से वापस आए, एक मरतबा स्टेज पर ठहर जाए
तो 50 मिनट से पहले हटते नहीं है। मैं मजीद आपके जज्बात को मुस्तैल करना नहीं चाहता, लेकिन मैं यही बात कहूँगा कि हमको और आगे बढ़ना है, अदब सादिक का साथ देना है और फरीदुद्दीन सादिक इस जज्बे के तहत काम कर रहे हैं। उनके इदारे को मुस्तहकम बनाकर हमारी वीडियोग्राफी, हाँ हमारी फिल्म साजी, माशाल्लाह से मुझे इस बात की खुशी है, जैसे मैंने कहा हर काम में यूनिक, हर काम में इनफरादियत। आज आपने देखा फिल्मी दुनिया की एक शख्सियत को भी आपने लाया। फिल्म की जो दुनिया है उसमें भी उर्दू ही है, तो ये उर्दू की खिदमत नहीं, उर्दू वालों की खिदमत कर रहे हैं। इसलिए तो दिल की गहराइयों से आप तमाम की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हुए मैं मजीद एक मरतबा कहूँगा कि हिंदुस्तान के गाजी बनने की जरूरत नहीं है, किरदार के गाजी बनने की जरूरत है। आपके सेल का चार्ज खत्म हो गया, 3 महीने के लिए 600 रुपए देने तैयार होते हैं भाई। 3 ही काम के लिए 5 रुपए करते इस बार में और करते क्यों? ज़बील खुरबा वल यतामा वल मसाकिन वब्न सबील। आप खुद के लिए नहीं, आप अजीज़ व क़रीब के लिए 10 रुपए आए तो 6 रुपए खाइए, 4 रुपए तकसीम कीजिए। ज़बील खुरबा में वल यतामा वल मसाकिन वब्न सबील। उर्दू का काम भी वब्न सबील में है। उर्दू के लिए भी आपके जज्बे को अंगेज करने की जरूरत है और एक दूसरे से ताउन की जरूरत है। आपको अल्लाह ने हर चीज, हर कस्ब में बेशुमार सलाहियतें दी हैं। अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करके इस इदारे को मजीद तरक्की पर ले जाने और एक जुनूनी आदमी को उर्दू की खिदमत कर रहा है, उसके जुनून को उस दर्जे तक पहुंचाना कि वो मेराज पर आ जाए। जज़ाकल्लाह। मैंने चंद बातें आपके सामने गुज़ार की, माज़रत खा हूँ, पेशे से मजबूर हूँ, कहने से मजबूर हूँ, लेकिन जो जज्बा लेकर ये सब काम कर रहा है उस जज्बे की सदाकत को सलाम करना भी हमारा अव्वली फरीज़ा है। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। खुदा ज़रा नवाज़ी का बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम डॉक्टर मजीद बेदर साहब, साबिक़ सदर शोबे उर्दू जामिया उस्मानिया, इस नाचीज़ के बारे में बहुत सी बातें कही। मैं अपने आप को किसी लायक नहीं समझता। मैं एक खादिम उर्दू की खिदमत करना चाहता हूँ, उर्दू वालों की खिदमत करना चाहता हूँ, बस यही है। कहता हूँ रिफ़तें और बुलंदी भी तुम पे नाज करे, रिफ़तें और बुलंदी भी तुम पे नाज करे, तुम्हारी ये उम्र खुदा और भी दराज करे, तुम्हारी ये उम्र खुदा और भी दराज करे, आमीन। जो हजरत डॉक्टर सादिक साहब आज के नौखैदी जो गुलबुज़ी करना चाहते हैं वो कैनेडिन पर तशरीफ लाकर गुलबुज़ी कर सकते हैं। जनाब नईम हुआ साहब, डॉक्टर ख़ाजा फरीदुद्दीन सादिक साहब डॉक्टर साहब को सिपाहनामा भी अता किया जा रहा है। इधर देखिए फरीद साहब, इधर देखिए हरियाणवी साहब, फरीद साहब हरियाणवी साहब इधर देखिए, थोड़ा नीचे करिए। और भाई आ गया कैमरा है। सही आ रहा है माशाअल्लाह। क्या